راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، ہم سب کی زندگی کا مقصد آخرت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے. آخرت کو، اللہ کی رضا کو اور عبادت کو سامنے رکھ کر سارے دنیا کے سارے کام ہم سب کو انجام دینا ہے. اور انہی کاموں میں ایک کام جو ہے اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ملازمت اور کاشتکاری اور تجارت ہے. بالخصوص تجارت کے سلسلے میں بڑی بشارتیں قرآن و حدیث میں اور ہمارے بزرگوں کے اقوال میں منقول ہیں. اس لیے ہم سب کو بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص تجار تاجروں کو تجارت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ارادہ کرنا چاہیے. تجارت کرنا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، نکاح سنت ہے، اور دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے کرتے ہیں. ان سب کا ایک طریقہ ہے اور وہ سب سنت ہے، حضرت محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ایسے ہی تجارت کرنا بھی سنت ہے. میں تجارت اس لیے کروں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس میں بہت خیر و برکت ہے. امت کا بہت بڑا طبقہ تجارت تو کرتا ہے، لیکن مقصد ان کی نیت یہ ہوتی ہے دنیا کمانا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنے گھر گائے خرید کر لا رہا ہے گوبر کے لیے، تو گوبر تو آ ہی جاتا ہے. گائے خریدنا گوبر کے نیت سے یہ تو نادانی اور بیوقوفی اور مہا بیوقوفی ہے. کوئی آدمی اس نیت سے گائے خریدے کہ بھائی گائے لائیں گے اور صاف ستھرا ہمیں اوریجنل دودھ ملے گا، جس دودھ پر ہمیں خود کو اعتماد ہوگا اس کا استعمال کریں گے ہم. اس نیت سے کوئی گائے خریدتا ہے تو عقل مندی کی بات ہے. وہ اس نیت سے گائے خریدنے والے کو بھی گوبر ملے گا، اس کو تو گوبر اس کو بھی ملے گا. لیکن جو گوبر کی نیت سے گائے خریدتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے دودھ ملے یا نہ ملے، لیکن گوبر ملے گا اس سے.
اس کے مقدر کا جتنا گوبر ہے وہ تو گوبر تو ملے گا، لیکن دودھ ملے نہ ملے، بہت ساری گائیں دودھ نہیں دیتی، بہت ساری گائیں ایسے دودھ خوب دیتی ہیں، بہت ساری گائیں ایسی ہیں دودھ دیتی ہیں مگر کم دیتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو تجارت کرنی چاہیے، اور اس نیت سے کرنی چاہیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ سنت پوری ہو، اس نیت سے ایک تجارت کرنی چاہیے۔ تجارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تجارت تجارت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی ہی تجارت کریں، چھوٹی سی بھی تجارت تجارت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر آپ کی زندگی کے ہیں کہ محض سرکار نے مکہ مکرمہ سے ملک شام کا سفر کیا، تجارت کی نیت سے کیا، تجارت کی حضور نے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ تجارت میں آگے بڑھے، اور تجارت امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کریں، تو تجارت میں ترقی ملے گی۔ بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک زمانے تک کیا ہے کچی مارکیٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اب رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ سبزی کی مارکیٹ جو ہے، بھاجی مارکیٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا ایک زمانے میں، لیکن اب مسلمان اس میں چھٹتے جا رہے ہیں اور غیر مسلم اس میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ فروٹ مارکیٹ میں بہت مسلمانوں کا ایک وقار رہا اور مسلمانوں کا غلبہ رہا، لیکن اس میں بھی رفتہ رفتہ جو ہے مسلمان گھٹتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے شعبے تجارت کے لائن اور ایسے تھے کہ جس میں اس ملک کے اندر بھی باوجود ہے کہ ہماری میجورٹی یہاں اس ملک کے اندر کم ہے، لیکن ہماری اچھی خاصی اس کے اندر تعداد تھی اور اچھا خاصا ہمارا مسلمانوں کا اس میں ایک بھرم تھا، لیکن وہ کٹتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہماری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور بالخصوص ہمارے تاجر حضرات کی ہونی چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کے پیر کھینچ رہا ہوں، آپ میرے پیر کھینچ رہے ہیں، بجائے یہ کہ میں آپ کا معاون بنوں، آپ میرے معاون بنیں، اس کے بجائے ہم نے غیروں سے اپنے ہاتھ ملائے اور اپنوں کے پیر کھینچنے شروع کر دیے۔ اپنوں میں جو کمی بیشیاں تھیں، ان کمی بیشیوں کو صلاح کے ذریعے سے، اچھی نیتوں کے ذریعے سے ان کمی بیشیوں کو دور کرتے اور ان کے اس راستے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کرتے، بجائے اس کے ہم نے غیروں سے ہاتھ ملا کر اپنوں کے پیر کھینچنے شروع کر دیے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بہت ساری منڈیاں، ہول سیل منڈیاں جو ہیں وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب غیر جو ہے مسلمانوں کو سے کترا رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ تاجر اپنی کارگزاریاں ہمارے پاس آ کر سناتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے، جن کی یہ ہول سیل وہ بیپاری ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاتھ مال دینے سے ہچکچاتے ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو بڑی کنڈیشنوں کے بعد، اور روک ٹھوک کا سودا ہو تو اس سے پہلے ان غیر مسلموں کے یہاں سے بھی وہ مال اٹھاتے تھے، لیکن بڑا مال اٹھاتے تھے، لیکن بھروسے پر اٹھاتے تھے، بھروسے پر۔ وہ بھروسہ ختم ہو گیا، ہمارے لوگوں سے غیروں کا بھروسہ ختم ہو گیا، اس لیے وہ کترا رہے ہیں۔ بھروسہ ختم کیوں ہو گیا؟ سچائی مسلمانوں نے کھو دی، امانت داری کھو دی، اور دھوکے بازی، دغا بازی، جھوٹے وعدے مسلمانوں نے کرنے شروع کر دیے۔ اس سے غیر مسلم جو ہول سیلر ہیں وہ دھوکہ کھا گئے، وہ ان کی طبیعت میں ان کی نفرت پیدا ہونے لگ گئی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تجارت بہت اہم چیز ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو
توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وعید بھی بیان فرمائی، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجروں کو کل قیامت کے دن فاجروں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تاجروں کو فاجروں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، مگر اس فاجروں کے صف سے مستثنا وہی لوگ ہوں گے من اتقا وبر وصدق، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تجارت کر رہے تھے، نیکیوں کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، سچائی و امانتداری کے ساتھ تجارت کر رہے تھے۔ فرمایا ایسے تاجروں کو فاجروں کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جائے گا، ایسے تاجروں کو نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب تجارت میں آگے بڑھیں اور تجارت میں برکت والا راستہ اختیار کریں۔ ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں پہنچا اور لگ بھگ اس نے 25 سوالات کیے۔ جو قریب ہوتے ہیں، جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں، سوالات میں کرنے میں ہچکچاتے ہیں، لیکن بدو قسم کے لوگ، دیہاتی قسم کے لوگ، وہ کچھ بھی کوئی بھی ہوگا وہ پوچھنے میں ہچکچاتے نہیں۔ تو یہ بدوؤں کا اور دیہاتیوں کا ہونا بھی، حضور کی خدمت میں آنا بھی امت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا۔ آیا تو خوب سوالات کی حضور سے، ایک سوال کرنے میں صحابہ ہچکچاتے تھے، لیکن وہ آیا اور 25-30 سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال اس کا یہ تھا کہ میری رزق میں کشادگی ہو، میری رزق میں کشادگی ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہو، رزق میں تمہارے کشادگی ہوگی، ہمیشہ باوضو رہو، رزق میں کشادگی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھا کرو، بسم اللہ والحمدللہ پڑھا کرو۔ جب تک تم باوضو رہو گے تمہارے محافظ کرامن کاتبین تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، چاہے تم نیک کام کرو نہ کرو، باوضو ہو۔ یہ باوضو ہونا ہی ایک نیکی ہے۔ تو جب تک تم باوضو رہو گے تو تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، روزی روٹی میں برکت ہو، ہماری تجارت کامیاب ہو، تجارت میں ہماری برکت ہو، تاجروں کے لیے اور سب کے لیے، یہ سب کے لیے کہ ہماری روزی روٹی میں برکت ہو، ہماری تجارت میں برکت ہو، اس کے لیے فرمایا کہ بالخصوص تاجروں کو باوضو رہنا چاہیے۔ باوضو رہیں گے تجارت میں برکت بھی ہوگی اور آخرت بھی۔ ہماری تجارت کا مقصد آخرت ہے۔ تجارت میں تو ضمناً تو روزی، مقدر کی روزی تو ملے گی، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری نام اعمال میں نیکیاں برابر درج ہوتی رہیں گی۔ بڑی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تجربات کی روشنی میں بات لکھی ہے کہ گھر کے ذمہ دار تجارت پر چلے جائیں، صبح سویرے تجارت پر چلے جائیں اور گھر کی مستورات نماز چاشت کا اہتمام کر کے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے میاں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ تو فرمایا کہ عمل مجرب عمل ہے، یہ مجرب عمل ہے کہ گھر کے مرد حضرات جو ہے تجارت پر گئے ہوں اور گھر کی مستورات جو ہیں وہ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ کے دعا میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں۔ فرمایا کہ وہ تاجر کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، وہ تاجر کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ باہر کا کام مردوں کے حوالے، گھر کے اندر کا کام عورتوں کے حوالے۔ اگر اس ترتیب پر ہم کاروبار کریں گے، اس ترتیب پر ہم اپنی دنیا کے مسائل کو اور دنیا کی ضرورتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو سلوٹوں میں ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، سلوٹوں میں ہماری ضرورتیں پوری ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ باوضو رہنا، اور تمام حضرات باوضو رہیں، اس میں ہماری روزی کی برکت ہے۔ اور یہ تو ایک تو عمل میں نے وہ بتایا کہ مرد حضرات کاروبار میں لگ گئے، گھر کی مستورات چاشت کی نماز میں لگے۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے
کہ روزی کی برکت انہوں نے تلاش کی تو وہ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی. روزی کی برکت چاشت کی نماز میں. چاشت کی نماز وہ نماز ہے جو 9 اور 10 بجے کے درمیان پڑھی جاتی ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے. یہ وہ آدمی کے لیے آسان ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے. باوضو رہنے والا مسلمان تاجر، اس کے لیے چاشت کی نماز پڑھنا اور مستورات کے لیے نماز کا پڑھنا یہ آسان ہے. عام طور پر نماز سے جی گھبراتا اسی وقت ہے جب ہم بے وضو رہتے ہیں، تو وضو کرو پھر نماز پڑھو، ایک مسئلہ ہے. لیکن ایک آدمی باوضو ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. مسجد کا ہونا ضروری نہیں، اپنی دکان میں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنی کھیتی میں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے کارخانے میں بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، باوضو ہے. امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے اور نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں اس امت کے لیے ساری دنیا کی سرزمین کو مسجد بنا دیا، سجدے کی جگہ بنایا. پہلی امتوں کے لیے خوبی نہیں تھی. پہلی امتیں اگر عبادت کرنا چاہتی تھی تو ان کے لیے ضروری تھا، ان کے لیے کمپلسری تھا کہ اپنے معابد خانوں میں جائیں. اپنی عبادت کے لیے جو جگہ بنی ہے وہاں جا کر ہی وہ عبادت کر سکتے ہیں، جہاں چاہے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا کرم ہمارے اوپر، آپ کے اوپر یہ ہوا کہ ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی. ساری زمین عبادت کے لیے پاک کر دی گئی، الا یہ کہ کسی جگہ پر نجاست پڑی ہوئی ہے یا یہ کہ بدبو آ رہی ہے تو بات دوسری ہے. لیکن جو زمین خشک ہے، جس زمین پر بظاہر نجاست پڑی ہوئی نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پاک ہے، وہ طیب ہے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو تجارت کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں نیتیں یہ ہونی چاہیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس لیے میں تجارت کر رہا ہوں. اور بھی نیتیں جس کو قرآن کریم نے کہا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تاجر کو تجارت میں ایک نیت یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کے احسان کے نتیجے میں کچھ سرمایہ میرے پاس، کچھ پونجی مجھے ملے گی، جس میں میں صرف اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا بلکہ میں اپنی ضرورتوں کو کفایت شعری کے ساتھ پورا کرتے ہوئے سخاوت کے ساتھ امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور انسانیت کے دکھ درد میں کام آنے کے لیے اس پونجی اور اس سرمایہ کو لگاؤں گا. یہ ایک نیت بھی بہت بڑی نیت ہے. اس نیت کے نتیجے میں آپ کے پاس اتنی پونجی آئے نہ آئے وہ بات کی بات ہے، لیکن سرے دس ہر تاجر کو اس تجارت کے شروع میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں، اس کی ان کوششوں کے نتیجے میں جو پونجی ملے گی میں اسے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے مختلف لائنوں میں اس مال کو میں لگاؤں. احسن کما احسن اللہ الیک. میں احسان کروں گا اللہ کی مخلوق پر جیسا کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا. احسن کما احسن اللہ الیک. تاجر کو یہ نیت کرنی چاہیے اور اس نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ اس تجارت کے نتیجے میں جو مال ملے گا میں دنیا میں فساد مچانے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا بلکہ فساد کو روکنے میں استعمال کروں گا. انتشار کو اور اختلاف کو ختم اور کرنے میں اس کو میں استعمال کروں گا. ظلم کو مٹانے میں اس کو استعمال کروں گا. ظلم کو بڑھانے میں استعمال نہیں کروں گا. علماء نے بات لکھا ہے کہ جو تاجر تجارت، جو صاحب ثروت اپنا مال اور جو ملازم اپنا مال جو ہے گناہوں میں استعمال کرتا ہے، گناہوں میں لگاتا ہے، فرمایا کہ ہر گناہ زمین میں فساد کا ذریعہ اور سبب اور بہانہ ہے. چاہے وہ براہ راست اس کو لگانے پر ظلم تمہارے ہمیں نظر آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، فساد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، لیکن ہر گناہ کے کام میں لگائی جانے والی آمدنی اس کے ذریعے سے دنیا میں فساد ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے دنیا میں فساد ہوتا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتے، فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو ان ساری باتوں کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے اور بے شمار ہم تاجر حضرات تجارت، اور میں بالخصوص اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی نہ چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی تجارت ہم سب کو کرنی چاہیے.
وہ پارٹ ٹائم ہو یا فل ٹائم ہو، بہرحال کوئی نہ کوئی تجارت ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ، لیکن مقصد جو ہے وہ تجارت نہیں۔ ہر تاجر کو تجارت کا مقصد یہ بنانا چاہیے کہ اس سے مجھے اپنی آخرت بنانی ہے۔ فیما آتاک اللہ الدار الآخرت، کہ اپنی تجارت کے ذریعے سے میں آخرت کے اچھے نتائج اور ثمرات اور جنت میں اعلیٰ درجات اور نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو، صدیقین کے ساتھ کھڑے ہونے کو اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہونے کو میں چاہتا ہوں، اس کے لیے میں تجارت کرنا ہوں۔ یہ فضیلت اسی کے لیے، تاجری کے لیے۔ تو چاہے بڑی تجارت کرے چاہے تو چھوٹی تجارت کرے، تجارت مسلمان کو کرنی چاہیے، اور یہ سنت ہے۔ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ برکت کے 20 درجے ہیں، 20 درجے ہیں، 18 درجے صرف تجارت پر ہیں، بقیہ 2 درجے جو بچے ہیں وہ ملازمت اور کاشتکاری اور وہ لائنوں میں ہیں، لیکن 18 درجے اللہ کی طرف سے جو برکتوں کی بارش نازل ہوتی ہے تاجروں پر، ان کی تجارت میں نازل ہوتی ہے، جو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دھوکہ نہ دے کر تجارت کرنے والے جو تاجر ہیں وہ ان کے لیے ہے۔ ہمارے کچھ مسلمان تجارت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آن کے آن میں ہم کروڑ پتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، مالدار بن جائیں، صاحب ثروت بن جائیں، میرا بھی شمار ہونے لگ جائے۔ یہ سوچ جو ہے عموماً جو ہے ہمارے سماج میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اور جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں وہ تجارت پائی دو پائی کے نفع پر تجارت کر رہے ہیں، ان کی تجارت خوب بڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ وہ اچھے خاصے مارکیٹ کے اندر وہ اپنی تجارت کا اپنا لیول بنا رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں پر ہماری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو تجارت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بات کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو تجارت والے لائن میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور تجارت کی لائن میں بھی سب سے بڑھیا اور سب سے بہتر تجارت جس کے متعلق قرآن نے بھی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے وہ ہے لوہے کا کاروبار، لوہے کا کاروبار۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کاروبار میں لوگوں کے لیے نفع ہے، اور کاروباروں میں بھی لوگوں کے لیے نفع ہے، لیکن لوہے کے کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہے، بہت زیادہ نفع ہے۔ اس کی بہت ساری الگ الگ چیزیں ہیں، مصنوعات کے بنانا بھی ایک لوہے کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، الگ الگ شعبے جو جن راستوں میں بھی لوہا استعمال ہوتا ہے وہ سارے کاروبار جو ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کی ضمن میں آتے ہیں۔ اللہ نے اس میں بہت برکت رکھی ہے، بہت برکت رکھی ہے۔ تو جہاں مسلمانوں کے اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جو اس لائن میں ہیں وہ حضرات مسلمانوں کی رہبری بھی کریں، رہنمائی بھی کریں کہ دیکھو یہ شعبہ ہے، یہ کام، یہ ضرورت کی چیز ہے معاشرے میں، اور ہمارے علاقے میں، ہماری ضلع میں اور ہماری بستی میں، اس میں بہت کم لوگ ہیں، اس میں تم آگے بڑھو، اور اس کی جانکاری مجھے ہے، میں تمہیں جانکاری دوں گا۔ یہ ہیلپ اور یہ تعاون کے ذریعے سے ایک دوسرے کو آگے بڑھانا یہ بہت بڑا تعاون ہے۔ اس وقت مسلم سماج کے لیے اگر کوئی تعاون ہے تو رہبری کا ہے۔ جہاں دین کی رہبری ہے وہیں دنیا کی لائنوں میں آپ کی رہبری کروں، آپ میری رہبری کریں، مال نہ دیتے ہو تو مال کے ذریعے سے تعاون نہ کرتے ہو، کوئی بات نہیں، مال کے تعاون سے بھی زیادہ مفید اور کارآمد اور سودمند جن شعبوں کے اندر ضرورت ہے معاشرے اور سماج کو، اس لائن کی رہبری ایک دوسرے کو دینا اور ایک دوسرے کا راستہ بتانا اس وقت کی سخت بڑی ضرورت ہے۔ اس میں بڑا اجر و ثواب مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ کرے کہ میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں، اور ہمارا یہ معاشرہ اور ہمارے سماج امت مسلمہ کاروبار اور تجارت کی ہر شعبے کے اندر آگے بڑھے، اس کی مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔